السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جے آر نورج میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، جغری بیگ داؤد کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا علیہ ارسلان 30 سال کی عمر میں اس کا جانشین بنا، اور چند ہی سال کے بعد جب رمضان میں طغرل بیگ کا انتقال ہوا تو چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے علیہ ارسلان تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اس کی مملکت کا بھی مالک بن گیا، اور یوں وہ ایک وسیع سلطنت کا مالک بن گیا۔ سلطان علیہ ارسلان نے ابتدائی زندگی باپ اور چچا کے ساتھ گزاری۔ باپ کی زندگی میں وہ اپنے باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارا کرتا تھا، اور اس کا باپ جب اس کو کسی مارکا کے لیے بھیجتا تو وہ اطاعت کرتے ہوئے مارکے کے لیے چلا جاتا۔ جب جغری بیگ داؤد کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا خراسان کی ریاست کا مالک بنا، اور طغرل بیگ کی وفات تک وہیں رہا۔ اور جب طغرل بیگ کا انتقال ہوا تو اس کی قابلیت و شجاعت نے اسے پوری سلطنت سلاجقہ کا مالک بنا دیا۔ اس طرح اس نے 3-4 سال تک خراسان پر حکومت کی، اور 10 سال کے قریب تمام وسطی مغربی ایشیا پر حکمران رہا۔ طغرل ہی کی طرح علیہ ارسلان کی بھی زبردست خواہش تھی کہ وہ ایشیائے کوچک کو، جو صدیوں سے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگوں کا اکھاڑا بنا ہوا ہے، فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لے۔ اور اسی لیے جوں ہی وہ تخت سلطنت پر بیٹھا اور اپنے اندرونی معاملات درست کر لیے تو اس نے رومی علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے، اور بعض علاقوں پر اس نے اسلامی پرچم کو لہرا دیا۔ اور اسی طرح ایک سال موسم بہار میں سلطان علیہ ارسلان اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیائے کوچک کے قلب میں داخل ہوا۔ اس کے بعد سلجوقی فوجوں نے مختلف امیروں کی قیادت میں کئی رومی شہروں پر یلغار کی، اور بہت سا مال غنیمت اور بے شمار قیدی حاصل کیے۔ 2 سال کے عرصے میں دونوں فریقوں کے درمیان بہت سی لڑائیاں ہوئیں جن کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر کار 1070 عیسوی میں سلجوکیوں کو شمال میں تربزون کے قریب ایک لڑائی میں شکست ہوئی، اور وہ مشرق کی طرف چلے۔ رومی عیسائیوں کی اس فتح سے حوصلہ پا کر رومی شہنشاہ رومانوس دیوجانس نے سلجوکیوں سے اپنے سارے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کا عزم کر لیا، اور 1071 عیسوی میں 2 لاکھ فوجیں لے کر، جن میں مختلف لوگوں کے افراد شامل تھے، ارمینیا کی طرف بڑھا اور ملازکرد کے مقام پر خیمے زن ہو گیا۔ سلطان علیہ ارسلان کو اس اچانک حملے کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ حلب سے واپس ہو کر آذربائیجان میں ایک شہر پر مقیم تھا۔ دشمن کے اس طرح عین سر پر پہنچ جانے کی خبر سن کر کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس نے خیال کیا کہ یہ توقف کا مقام نہیں ہے۔ اگر لشکر اور سامان جنگ کی فراہمی کا انتظار کیا گیا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اور دشمن کی کامیابی کے امکانات قوی ہو جائیں گے۔ لہذا اس نے اسی حال میں جنگ پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امراء کو جمع کر کے اس نے وصیت کی کہ اگر میں زندہ رہوں تو خدا کی مہربانی ہوگی، اگر مارا جاؤں تو میرا بیٹا ملک شاہ میرا جانشین ہوگا۔ حاضرین کرام، یہ تھی سلطان علیہ ارسلان کی کچھ معلومات۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔